السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات آج کی کلاس میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ذبیح کون؟ ذبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے، اس لیے کہ دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان دو بیٹوں میں سے کس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت اسماعیل کو یا حضرت اسحاق کو؟ آپ کہیں گے اس میں کیا شک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کو تو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ جی ہاں، جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دیا گیا تھا کہ ان کو ذبح کرو۔ ہمارے تمام علماء کرام یہی کہتے ہیں، قرآن کریم سے بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن جو یہود ہیں ان کا کہنا کچھ اور ہے۔ اور صرف یہود ہی نہیں، یہودیوں کی جو کتابیں یا جو انگریزی کتابیں ہیں ان کو جو لوگ پڑھتے ہیں اور اسلام کو انگریزی کتابوں سے سمجھتے ہیں، تو انگریزی کتابوں میں یوں لکھا گیا ہے، اور ہمارے جو اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذبح کرنے کا حکم جس کے بارے میں دیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ دلائل کی بنیاد پر، آرگیومنٹس کی بنیاد پر، کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا تھا، یہ حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے بارے میں تھا۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہود ایسا کیوں کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کے بارے میں دیا گیا تھا؟ تو دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ایک عزت کی چیز ہے کہ اللہ کس کے بارے میں ذبح کرنے کا کہتا ہے۔ اب یہودیوں کا جو نسب نامہ ہے، بنو اسرائیل کا جو نسب نامہ ہے، وہ چلا ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، وہاں سے تو ان کا جو رشتہ ہے وہ جا کر کے حضرت اسحاق سے ملتا ہے، اور امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کا جو رشتہ ہے وہ ملتا ہے حضرت اسماعیل سے۔ تو یہودیوں نے حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر یہ چاہا کہ یہ اعزاز کی چیز، یہ عزت کی چیز ان کے خاندان میں نہ جائے، ہمارے خاندان میں آئے، اس لیے انہوں نے اس ذبح کو منسوب کر دیا حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ تورات میں تو تحریف ہوئی ہی ہے۔ اگر تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو کے بارے میں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو یہ تورات میں تحریف ہے، اور بہت سی چیزیں تورات میں عدل بدل کی گئی ہیں، تو کیا دور ہے کہ اس بات میں بھی بدلاؤ کیا گیا ہو؟ تو جو بیسک وجہ ہے وہ ہے حسد، وہ ہے جلن، وہ ہے کہ عزت کی چیز اپنے خاندان کی طرف کھینچ لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ وہ، اس کے بعد قرآن کریم یوں کہتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو ذبح کا قصہ نقل کرنے کے بعد حضرت اسحاق کی باری آئی، پتہ چلا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ذبح کا حکم نہیں تھا، ورنہ پہلے ان کا بیان ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، سورہ صافات کی آیت ہیں۔ دوسرا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب قرآن نے ذکر کیا تو اس کے بعد کہا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ ہم نے اسحاق کے بعد یہ بھی خوشخبری دی کہ اسحاق کی نسل سے حضرت یعقوب پیدا ہوں گے، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اب اگر حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا تو ان کی اولاد کو بیان کرنے کا کیا مطلب؟ ان کی اولاد کے بارے میں بھی بتانا یہ دلیل ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا۔ نمبر 3، تورات میں جہاں یہ قصہ آیا ہے وہاں ایک لفظ آیا ہے وحیدہ، کہ ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو، ایک ہی بیٹا ہے اس کو ذبح کرو۔ اور یہ بات پروف ہے کہ پہلے حضرت اسماعیل اکیلے ہی تھے، بعد میں حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے، تو اکیلے بیٹے تو حضرت اسماعیل تھے، تو انہی کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ دوسرا، ذبح کا مقام دیکھیے،
جو واقعہ جہاں ہوتا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا اور مروہ کی سعی کی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے، تو حاجیوں کے لیے وہی جگہ بنا دی گئی صفا اور مروہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا وہ مکے میں آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے تو مکہ میں تھا، اسی لیے حاجی لوگ قربانی جو کرتے ہیں وہ مکہ میں کرتے ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ مکے میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ تھی، اگر ذبح کرنے کا حکم حضرت اسحاق کو دیا ہوتا تو ابھی جو حاجی لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ مکہ میں نہ ہوتی، وہ شام میں ہوتی، سیریا میں ہوتی، اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو وقت گزرا ہے وہ سیریا اور شام میں گزرا ہے، لیکن شام میں قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے، قربانی کرنے کا حکم تو مکہ میں ہے، اور مکہ میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسماعیل کے بارے میں تھا۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ مقصود اللہ کو امتحان لینا تھا کہ دیکھتے ہیں ہماری محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے، اور جب دو بیٹے ہو اگر ایک کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہوئی۔ محبت اور امتحان تو اس وقت ہے جب ایک ہی بیٹا ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو ذبح کرو، اور ایک ہی بیٹے پہلے حضرت اسماعیل تھے ان کے بارے میں ذبح کرنے کا حکم تھا۔ اگر اس وقت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں ہوتے اور حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا تو یہ تو امتحان ہی نہیں تھا، اتنا بڑا امتحان نہ ہوتا۔ اس لیے اس سے بھی پتا چلا کہ امتحان پورا اس وقت ہوگا جب اکیلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھا، حضرت اسحاق کے بارے میں نہیں تھا، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد میں بھی ہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب سیرت النبی میں بھی ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔